اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے اپنے جو زندگی کا جو محور ہے نا ڈائمنشن الٹا کر دیا ہے. علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں, اگر آپ سخی رہنا چاہتے ہیں نا تو نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھیں. یہ ہے زندگی گزارنے کا بہترین پرسکون فارمولا. ہم نے کیا کر دیا؟ الٹا کر دیا اس کو. ہم نعمتوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں, نیکیوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں. بڑے عرصے تک سائیکل چلاتے رہے, اللہ سے دعا کی یا اللہ اسکوٹر دلا دے, تیری بڑی مہربانی اسکوٹر مل گئی. موٹر سائیکل لے کے نکلے, بڑے خوش تھے, سگنل پہ کھڑے ہوئے تو برابر میں 4 گاڑیاں آ کر کھڑی ہو گئیں. بندہ کہنے لگا یار میرے پاس اسکوٹر دیکھو یار, اس کے پاس گاڑی ہے, میرے پاس گاڑی کب ہوگی؟ بڑے محنت کی, بڑے پیسے جمع کیے, چھوٹی گاڑی خرید لی, بڑا خوش, مٹھائی بھی بانٹی. تھوڑے دنوں کے بعد سگنل پہ پھر گاڑی کھڑی ہوئی تو ہماری چھوٹی گاڑی کے برابر میں آ کر بڑی گاڑی کھڑی ہو گئی. بندہ کہ یار یہ والی گاڑی کب ملے گی مجھے؟ اور اللہ کے بندو آپ بڑی لیں گے تو اس سے بڑی گاڑی آپ کو نظر آ جائے گی. آپ چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں جائیں گے, اس سے بڑا گھر نظر آ جائے گا. کبھی زندگی میں سخی نہیں ہو سکیں گے. اللہ نے جو دیا ہے اس پر صبر کیجئے, شکر کیجئے. اگر آپ چھوٹے گھر میں رہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں, اپنا گھر تو ہے. کئی لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں شکر ادا کریں. کئی لوگ ایسے ہیں جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں, ارے آپ اگر جھوپڑی میں بھی رہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو سڑک پر سوتے ہیں. سڑک پر سونے والا بھی شکر ادا کرے کہ آزاد تو ہوں. کئی لوگ ایسے ہیں جو جیلوں کے اندر بند ہیں, وہ جیلوں میں سوتے ہیں. سوچئے نا اللہ نے کتنوں سے اچھا بنایا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے سوچ کا جو محور ہے, جو ہماری سوچ کا دھارا ہے, وہ اس طرف کر دیا کہ جو ہم سے آگے اس کو دیکھ کر ہم ٹینشن میں رہتے ہیں, مایوس رہتے ہیں. نہیں, اگر پرسکون رہنا ہے تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, ان کے پاس چپل نہیں تھے, روڈ پہ جا رہے تھے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرے پاس چپل ہی نہیں ہے. شکوہ. تھوڑی دیر ہوئی تو برابر میں ایک بندہ آیا, اس کے پیر ہی نہیں تھے. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا, مولا تیری مہربانی, پیر تو دیے ہیں, شکر ادا کرو نا. آپ جتنے بیٹھے نا اس وقت ہزاروں کی تعداد میں, ایک بات کہوں مدری چینل کے ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں ان سے بھی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ اس وقت اس بیان میں موجود ہیں, آپ جیسی, ہم سب جیسی زندگی گزارنے کا خواب لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں. جی جناب, آپ کہیں گے یار میں تو غریب مقروض, میری جیسی زندگی گزارنے کا کون خواب دیکھ رہا ہے؟ جناب آپ اور میں اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں مسجد میں. کئی ایسے ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہے, معذور ہیں. کھانا پینا نالیوں کے ذریعے دیا جا رہا ہے, استنجا بھی جناب ان کا نالیوں کے ذریعے ہو رہا ہے. سوچئے اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. ایسا ہی ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہتا ہے حضور اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کچھ نہیں دیا؟ کہاں, میں تو کنگال بیکار, مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا دنیا میں, سب کو نوازا, میں پیچھے رہ گیا. ان بزرگ نے کہا اچھا ایسا کرو, تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں, ایک ہاتھ مجھے دے دو, 10 لاکھ روپے لے دو. کہتا حضور ہاتھ دے دوں گا تو پھر تو بغیر ہاتھ کے کیسے لائف گزاروں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے, 2 آنکھیں ہیں, ایک آنکھ دے دو, 10 لاکھ روپے لے لو. کہتا حضور آنکھ دے دوں گا تو اندھا ہو جاؤں گا. کہا 2 کان ہیں نا, ایک کان دے دو, 10 لاکھ روپے لے لو. کہا حضور بہرا ہو جاؤں گا. ایک ایک کر کے وہ باڈی کے حصے گنواتے گئے کہ یہ دے دو, اتنے پیسے لے لو. وہ منع کرتا گیا. آخر میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہا ہے, کہتا ہے اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے. اتنا کچھ رب نے دیا ہے. میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ساری زندگی ہم شکر ادا کریں تو وہ شکر ادا نہیں ہو سکتا. جتنے اسلام بھائی بیٹھے ہیں نا, 3 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں. جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں پلیز, اگر گھروں میں بھی سن رہے ہیں تو آنکھ بند کر لیں 3 سیکنڈ کے لیے. اب آنکھوں کو کھول دیجئے. 3 سیکنڈ تک آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا؟ اندھیرا, بلیک, سیاہ اسکرین تھی نا, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اب آنکھیں کھولی تو سب دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ آپ کو پتا ہے جو 3 سیکنڈ تک میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا نا, نابینا کی زندگی میں وہ ساری زندگی اندھیرا رہتا ہے. ساری زندگی وہ کچھ نہیں دیکھ پاتا. اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی ہیں. سچ بتاؤ کتنی بار اللہ کا اس بات پر شکر ادا کیا کہ مولا تو نے اندھا نہیں بنایا. میں بول رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, مگر جس کے پاس سماعت نہیں, جو بہرا ہوتا ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اگلا کیا بات کر رہا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بہرا نہیں بنایا. ہم جو چاہتے ہیں بات کر لیتے ہیں.
اللہ نے مجھے اور آپ کو گونگا نہیں بنایا. کبھی بیٹھو کسی گونگے کے پاس, اشارے کر کر کے تھک جاتا ہے, لوگ نہیں سمجھتے اس کی بات, مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے مجھے پیدائشی طور پر گونگا نہیں بنایا, زبان بھی دے دی. ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے. پریکٹس کرنی ہو نا, اگر آج ہی پریکٹس کرنا چاہیں, پورا ہاتھ تو چھوڑ دیں, صرف اسے انگوٹھے پر ربڑ چڑھا دیں اور آج چند گھنٹوں کے لیے نیت کر لیں کہ یہ انگوٹھا استعمال نہیں کروں گا, تو پنجابی میں کہتے ہیں نا, لگ پتا جائے گا. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کوئی چیز پکڑ بھی نہیں سکیں گے آپ. صرف یہ انگوٹھا اتنا قیمتی ہے. کس کس نعمت کا شکر ادا کریں, پھر بھی ناشکری, پھر بھی شکوے کہ اللہ تو نے ہمیں کچھ نہیں دیا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کہیں یہ ناشکری ہماری یہ نعمتوں کے چھننے کا سبب نہ بن جائے. لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, کاروبار ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو اللہ نے دیا تھا اس پر صبر کرنے کے بجائے اس پر ناشکری کی جا رہی ہے, شکر کرنے کے بجائے اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے. خدا را آج اس بیان میں یہ درس لے کر جاؤ کہ ہر حال میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جس رب نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے, میں اس کا شکر ادا کروں گا اور دل کھول کر ادا کروں گا.